أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں یہ مصرع دہرانا چاہتا ہوں کہ اب جگر تھام کے بیٹھوں میری باری آئی چونکہ یہاں آنے سے پہلے میں کم از کم میں تو یہ موڈ بناتا ہوں کہ پہلے سننا پڑے گا بعد میں سنانا پڑے گا مگر سن کے ہم نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا سن نہیں ہوتے لیکن تاج کی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کی یہ محبتیں ہیں کہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں الحمدللہ میں تو ٹی وی درمیان میں آیا ہوں اور یہ عقیدت اور جہاد کی مکمل و مسلسل دلیل ہے تو ظاہر ہے محبتوں کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے کیونکہ میرے سامنے موسیٰ ذوالفقار بیٹھے ہیں اور تمام نبیوں میں آپ نے کہ ابراہیم کی خلت عیسیٰ کا ذوحب رسول کی رحمت موسیٰ کی حیبت اور دو حیبت کی جگہ موسیٰ کون کہ جس کے ہاتھ میں عصا وہ موسیٰ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے عصے والا موسیٰ ہوتا تو ٹھیک تھا تو ذوالفقار موسیٰ ذوالفقار صلوات پڑھیے محمد میں نے اس لیے آپ کو شروع میں ہنسا دیا کہ لوگ ہمارے رونے پہ بڑے تانا کرتے ہیں یہ رونے والے قوم محشر میں رونے والوں کو بھی ہمارا ہنسنا بھی دے گا ہنسنا بھی دے گا آج ماشاءاللہ جشن ہے اور ایک جشن نہیں مجھ سے تو جشن امام حسین کے لیے کہا تھا جب میں نے بورڈ پہ دیکھا تو ماشاءاللہ 3 جشن ہیں جو ایک وقت میں منا رہے ہیں آپ ہم تو 12 بھی منا سکتے ہیں 14 بھی ہمارے مزاجوں میں اختلاف نہیں ہے آپ غور کیجئے جشن امام حسین بھی ہے جشن جناب عباس بھی ہے اور جشن امام زین العابدین بھی ہے انشاءاللہ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس قرآن کو نقطے میں سمیٹا جائے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے کہ میرے بزرگ نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ تطہیر کیا ہے
اب ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے ہم بتائیں گے کہ تطہیر کیا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اب آپ یہ دیکھیں گا کہ یہ 3 جشن ہیں اور انشاءاللہ تذکرہ سب کا ہوگا. یہ وہ ترہایا نہیں ہے جہاں سے اسلام بہک گیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. یہ غدیر کا چوہدہ رہا ہے. یہ سقیفہ کا تیرہا نہیں ہے. اب میں صلوات پڑھنے تو آغاز گفتگو کروں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول تم سے ہر نجاست کو دور رکھا جائے. ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا جائے. یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ جو خزینہ علم ہے, خزانہ علم ہے, محور علم ہے, پیکر علم ہے. اور وہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جھوٹا بھی قسم کھا لے تو اعتبار آتا ہے. آپ غور کیجیے گا, چھلکی نہیں دیکھنا ہے ٹیلی ویژن پر. میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں, میں کچھ عرض کر رہا ہوں. کہیں کے لیے اٹھایا جا رہا ہے؟ مسلسل کئی دن پہلے اٹھایا گیا. آپ غور کیجیے گا, بعد میں جب وزارت چینج ہوئی تو پھر سب نے اٹھایا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. تو قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں تھا, قرآن اٹھانے کے لیے نہیں تھا. اس کے پیروکار بنو, اسے فالو کرو کہ خود خاک پر تھا, قرآن نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہا تھا. تو کوئی نجاست ان تک نہیں پہنچ سکتی. میرے بزرگ محترم نے کہا کہ تطہیر کے معنی کیا ہیں. یقیناً اب ہم بتائیں گے کہ تطہیر ہے کیا. یہ جشن ہے. جشن تو منسوب ہے مولا حسین سے, جناب عباس سے, امام سجاد سے, ورنہ یہ جشن وحدانیت ہے, جشن نبوت ہے, جشن رسالت ہے, جشن ایمان ہے, جشن قرآن ہے, جشن اسلام ہے, جشن بصارت ہے, جشن بصیرت ہے, جشن طہارت ہے, جشن تطہیر ہے, جشن قرآن ہے, جشن نماز ہے, جشن سجدہ ہے, جشن عبادت ہے, جشن سخاوت ہے, جشن تلاوت ہے. ان کے دروازے کا حوالہ آ جائے وہ پورا اسلام آ جائے گا. آپ غور کیجئے گا, یہ جشن تطہیر ہے. تطہیر کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ ارادہ ہے اللہ کا. کس کا ارادہ؟ اللہ کا, کہ ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا جائے. اب سمجھ میں آیا. نہ شکایت کیا کرو کہ تم مجلسوں میں کیوں نہیں آتے. نہ شکایت کیا کرو سبحان اللہ کہ تم محفل میں کیوں نہیں آتے. نہ شکایت کیا کرو کہ تم فرش اضاء پر کیوں نہیں آتے. نہ شکایت کیا کرو کہ تم فرش محفل پہ کیوں نہیں آتے. ان کی مجبوری ہے, حصار آیا تطہیر ہے. کوئی نجاست آ نہیں سکتی, کوئی نجاست نہیں آ سکتی. اب جب ہم نے کہا کیوں کہ ہر نجاست دور ہے. کتنا دور ہے؟ جتنا اسٹم سے ہولینڈ سے بیلجیم, بیلجیم سے فرانس, یا انڈیا سے پاکستان. بتائیے نا, 1 میٹر, 1 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر, 10,000 کلومیٹر, کتنی دور ہے یہ بتاؤ نجاست. اور کیجئے گا, لوگ ہیں نا اڑے ہوئے ہیں ضد پر کہ نجاست بتاؤ اہل بیت سے کتنی دور ہے. اللہ نے ہر نجاست کو دور رکھا. اچھا, اگر دن کی اہمیت معلوم کرنا ہے تو رات کا ذکر کرو. اگر رات کی اہمیت معلوم کرنا ہے تو دن میں دیکھو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں بس جتنی دور ہے. آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر دور ہے تو کتنی دور ہے. 1 میٹر, 1000 میٹر, 10,000 کلومیٹر, کتنی دور ہے نجاست. تو ہم نے تو قرآن سے پوچھیں گے جس نے تذکرہ اہل بیت دیا. قرآن تو بتا. نبی آئے, جناب آدم آئے,
کار خیر کرو، کیوں کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت قریب ہے، ابراہیم آئے، نوح آئے، کار خیر کرو، قیامت قریب ہے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، ابراہیم آئے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، اسماعیل آئے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، موسیٰ بھائی موسیٰ آئے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، عیسیٰ آئے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، نبی اکرم آئے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، اور آج تک نہ آئی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ ٹیلی فون آئے، میں نے کسی کو ہاں نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جبکہ کہہ دینا چاہیے تھا، مگر میں 2-3 سال یہ مجلس پڑھ کے گیا ہوں، مجھے محرم کے پہلے سنڈے میں کون سے مفتی ہے، میں نے کہا نہیں وہاں جائیں گے، بسم اللہ، اس لیے کہ ہمارے گردنوں سے نہیں سنا جاتا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارے عبادت میں زبانیں ہلتی ہیں، گردنیں نہیں۔ اشارے اور کنائے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں آپ حضرات۔ تو قیامت قریب ہے، جناب آدم عبادت کرو، قیامت قریب ہے، نوح عبادت کرو، قیامت قریب ہے، عیسیٰ موسیٰ شیشو داؤد ہارون یحییٰ زکریا عبادت کرو، قریب ہے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، عبادت کرو، قیامت قریب ہے، اور آج تک نہ آئی، آج تک نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی، اور قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ میں کچھ عرض کروں، جس کا قریب اتنی دور ہے اس کا دور کتنی دور ہے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھو، اور کتنی دور ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ابھی تو پہلے آدم کا بھی پتہ نہیں، جب کسی نے معلوم کیا نا میرے مولا علی سخالی کے نہج بلاغہ سے کہ مولا خلقت آدم کی پتہ تھوڑا بیان کیجئے، آپ نے کہا کون سا آدم؟ کون سا آدم؟ سبحان اللہ۔ کہ حضور کا آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم۔ آپ نے فرمایا 10,000 آدم، بتا کس کے بارے میں پوچھتا ہے؟ ابھی تو یہ معلوم نہیں کون سا آدم، یہ تو سلسلہ چلا رہا ہے۔ بہرحال اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر نجاست کو دور رکھے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں نہیں آتے، اور آپ کیوں آتے؟ بھائی ہم تو ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے کہ کون کتنا نجیس ہے، کون کتنا پاک ہے۔ جو جتنا اہل بیت سے قریب ہے اتنا پاک ہے، جو جتنا دور ہے اتنا نجیس ہے۔ تو ارادہ ہی تو ہے اللہ کا، اللہ کا ارادہ ہے پاک رکھے۔ اور یہ یقین کی بات چھوڑیے کہ جو ارادہ پورا ہو جائے تو یہ بھی ملا کا ارادہ سمجھا ہے کہ ارادہ 3 رکعت کا کیا، پڑھا گیا 6 رکعت۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے۔ اور 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے نجاست، اور ایک چیز اور ہے کہ کیوں نہیں آتے، ایک چیز اور ہے، میں نے کہا کچھ نہیں، سب نے کہا اردو میں انگریزی میں ہوتی ہے، سب جانتے ہیں مجھے صاحب کیا کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم چیز ہے۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ جو بھی نہیں آتے، کیا مطلب؟ مولانا اقرار آیا آپ کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، ایسا ہوا نہیں ہے؟ اور میں جناب یہاں موسیٰ بھائی سے تھوڑے سے پیسے لے جاؤں،
مسکراؤ، تھوڑی لے جا رہا ہوں. جشن کی مانا یہ اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. ہمارے رونے پہ طنز کرنے والوں کبھی ہمارا ہنسنا بھی دیکھ لیا تھا. ہمارے کہتے کیا ہیں، ہماری مسکراہٹیں کیا ہیں. ہم تو کعبہ مزاج ہیں. ان کی ولادت پہ دیوار مسکرائی تھی. تو گزارش یہ کر رہا تھا میں کہ موسیٰ بھائی سے پیسے لے گئے کہ موسیٰ بھائی آئندہ آئیں گے انشاءاللہ یورپ میں تو آپ کو لوٹا دیں گے. اب محرم چلا گیا، یہ پریشان. جرمنی میں آتے تھے، کب وہاں بھی نہیں آئے، ہالینڈ وہاں بھی نہیں، فرانس وہاں بھی نہیں، اور ماؤس کی طرح پیچھے لگے ہیں. کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں. کبھی بھائی مولانا آگے تھے آئے کہ نہیں مولانا کہ ہمارا نہیں آئے، وہاں نہیں آئے، وہاں نہیں آئے، وہاں نہیں آئے. کہ بیلجیم میں تو ضرور آئیں گے، یہاں بھی نہیں آئے. آپ غور کیجئے گا یہ ہوتا ہے کہ نہیں. میں اپنے پہ کہہ رہا ہوں، سب کا مزاج یہی ہے کہ جب لے لو اب بچو. گھر کے سامنے کو نہیں آتے، دکان کے سامنے کو نہیں آتے، اس گلی سے چکر کاٹ کے جانا نہیں آتے. آپ غور کیجئے کیوں؟ اس لیے کہیں موسیٰ بھائی نہ مل جائے. جیسے میں نے کہا لاؤ لاؤ لاؤ، تو یہ مجھے کون بچا رہا ہے ان سے؟ یہ وہ قرض بچا رہا ہے جو مجھ پہ چاہیے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں سب کا مزاج یہی ہے. اور کی جگہ بچ رہے ہیں، یہاں سے بچو، وہاں سے بچو، مکان کے سامنے سے ادھر سے گزرو، دکان کے سامنے سے ادھر سے گزرو، یہاں ہو سکتے ہیں وہاں ہو سکتے ہیں. آپ غور کیجئے گا ہر سکتے سے بچتے جا رہے ہیں. بچو بچو کیوں؟ کہیں مانگ نہ لیں. ان کے چاہیے بھئی ہم نے سارا راشن لے لیا، کپڑا لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، سب کچھ ادھار لے لیا اور لے کر چلے گئے. وعدہ کر لیا اب کہیں مل نہ جائے، لے نہ لیں، بھوک نہ دیں، مانگ نہ لیں. تو یہ مزاج ہے مخروص کا کہ وہ بچتا ہے. اب آپ سمجھے کہ لوگ جشن ولادت سے کیوں بچتے ہیں، لوگ مجلسوں سے کیوں بچتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مخروض اجر رسالت ہیں. نبی نے مانا لاؤ اجر رسالت لاؤ، اجر رسالت لاؤ، اجر رسالت لاؤ. یا رسول اللہ دوڑ رہے ہیں لوگ، جیسے خیبر میں دوڑے تھے آج بھی دوڑ رہے ہیں، جیسے خندق میں دوڑے تھے آج بھی دوڑ رہے ہیں. مگر یا رسول اللہ ہم کل بھی حاضر تھے، ہم اب بھی حاضر ہیں. کبھی محفل سے لے لو، کبھی مجلس سے لے لو، کبھی ماتم سے لے لو، کبھی سجدے سے لے لو. آپ غور کیجئے گا مخروض اجر رسالت ہیں. اور دینا نہیں چاہتے. ایک مرتبہ توبہ کرو مولا، معافی. آج سے ہم آپ کے عزادار ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے محب ہیں. بات بن جائے گی. مگر نہیں، قرضہ لے کے دینے بھی نہیں چاہتے لوگ. یہ بھی تو ہے. اور قرض کی بھی قسمیں ہیں. ایک کہلاتا ہے قرض حسنہ. کیا مطلب؟ یعنی باقاعدہ وٹنس ہوں، ٹائم ہو، ان کے سامنے دے رہا ہوں، پھر دیتے وقت فلاں کے سامنے میں نے لوٹا دیا. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ارے کشتہ تھوڑی بول رہا ہوں. قرض احسن یا قرض حسنہ اور فہم میں کہتا ہوں. ایک جگہ میں مجلس پڑھا تھا کہ صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کیا کہا؟ قرض حسنہ ان کے سامنے لو، ان کے سامنے دو، اتنا وٹنس ہونا چاہیے.
اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. میں نے کہا اور بولے ہم تو اس کو قرض حسنہ سمجھتے ہیں کہ قرض لے لو اور جب وہ مانگے تو ہنسو. صدقہ پڑھیا میرے محمد تو حصار آیا تطہیر ہے. آپ کبھی شکایت نہ کیجئے کسی سے بھی کہ صاحب نہیں آتے. وہ آئیں گے بھی نہیں, وہ آئیں گے بھی نہیں, کبھی نہیں آئیں گے. اس لئے کہ حصار آیا تطہیر ہے. آپ غور کیجئے گا اس جشن میں سب کو آنا نصیب نہیں ہے. یہاں تو وہی آئیں گے جو ماؤں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. یا وہی آئیں گے جو ماؤں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. اور جہاں تک تطہیر کے معنی ہیں, تطہیر کے معنی لوگ سمجھتے ہیں پاک کرنا, طاہر, تطہیر, مطاہر. تطہیر پاک کرنے کو نہیں کہتے. آپ غور کیجئے گا قرآن میں ہے کہ ہم نے اسماعیل اور ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تطہیر کرو. آپ غور کیجئے گا تو کہاں سے کی تھی تطہیر؟ آب کوثر آیا تھا, آب زمزم آیا تھا؟ نہیں, جناب اسماعیل پتھر لاتے تھے, جناب ابراہیم چنتے تھے. پتھر لاتے تھے, چنتے تھے, پتھر لاتے تھے, چنتے تھے. یہ ہے تطہیر. یہ ہے تطہیر. بکھرے ہو کو سمیٹنے کا نام ہے تطہیر. ایک جگہ آ جانے کا نام ہے تطہیر. آپ سمجھے آیا ہے تطہیر کیوں آئی؟ غور کیجئے گا آیا ہے تطہیر کیوں آئی. اس لئے کہ رسول اسلام نے جب ذوف محسوس کیا کہ فاطمہ بیٹی اپنی چادر دے دو, میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اور کیجئے گا تو فاطمہ کی چادر ہے یمانی لے لی رسول نے, اور اوڑھنے کے بعد ایک کوشے میں چلے گئے, حجرے میں چلے گئے. آنے کے بعد بڑا نواسا آیا, شہزادی کا بڑا بیٹا. اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, میرے لال جاؤ چادر کے نیچے ہیں. اس کے بعد میں دوسرا بیٹا آیا, سلام کیا. اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, جاؤ چادر کے نیچے ہیں. پھر مولا علی آئے, سلام کیا. میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, جاؤ چادر کے نیچے ہیں. اس کے بعد میں اجازت چاہیے, بابا کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ غور کیجئے گا مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے کیا کہا تھا, میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, بیٹی مجھے اپنی چادر دے دو. یعنی میں ناظر طبیعت ناساز ہے, آرام کرنے کے لیے چلے گئے. اب مجھے یہ بتائیے آرام کر رہے ہیں, مثلا خدا نہ کرے میری طبیعت خراب ہو جائے, میں کہوں گا موسیٰ بھائی مجھے خجرہ بتا دو اور ایک بلینکٹ دے دو, میری طبیعت ناساز ہے. اور کیجئے گا میں نقاہت محسوس کر رہا ہوں, میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اب میرے دوست مظفر آئے, انہوں نے کہا بتاؤ مولانا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کمرے میں. پھر شاہ صاحب آئے, مولانا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ہے. ایک مومن اور آئے, مولانا کہاں ہیں؟ یہاں ہیں. اب مجھے یہ بتائیے لوجیکل پہلو سے انہیں روکنا چاہیے یا بھیجنا چاہیے؟ اس بات پہ بھی آپ نے تو مجھے ان کو روکنا چاہیے یا مجھ تک بھیجنا چاہیے. مگر کوئی آیت, کوئی روایت, کوئی راوی ایسا بتاؤ کہ فاطمہ نے روکا ہو, فاطمہ نے بھیجا جاؤ چادر کے نیچے, جاؤ چادر کے نیچے, جاؤ چادر کے نیچے, جاؤ چادر کے نیچے. بتا رہا ہوں کہ تطہیر کے معنی کیا ہیں. آئے تطہیر میں تو اشرے درکار ہے پڑھنے کے لیے. یہ بتا رہا ہوں صرف تطہیر کہتے کسے ہیں. جاؤ چادر کے نیچے کس نے کہا؟ خوشبو محسوس کر رہے ہیں کس کی؟ نانا کی. اس کا مطلب رسول مخصوص خوشبو رکھتے تھے, تبھی تو خوشبو کے سہارے گئے. خوشبو محسوس کر رہے ہیں, خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا جو شب ہجرت سو رہا تھا اس کے بدن میں بھی وہی خوشبو تھی جو نبی کی خوشبو تھی, ورنہ یہ بدبودار لوگ پہچان جاتے. نظر بعد میں آئے گی جب یہ حال ہے
اگر پہلے کھلا دی ہوتی تو سبحان اللہ. سلام پڑھیے پر محمد مگر آپ کے ذہن میں موسیٰ بھائی یہ خیال ہوگا کہ نظر کے بعد کوئی نظر آئے کہ نہ آئے. مگر یہ اس شمع کے پروانے ہیں کہ کربلا میں چراغ گل کر کے بھی کہا تو کوئی نہ گیا. سلام پڑھیے پر محمد وآل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. بڑا نواسا آیا پھر چھوٹا نواسا آیا اور پھر خود شہزادی اور میں دبے دبے الفاظ میں ایک بی بی آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ تاریخ میں ہے کہ رسول نے کہا ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. بات کی سماعتوں کا امتحان. آج لوگ سب کو وہ بھی اہل بیت میں یہ بھی اہل بیت میں للو بدو جمن للو تھنو سب کے سب اہل بیت میں چرواہے یہ وہ سب اہل بیت میں. رسول نے کہا ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. جسے خیر البشر خیر پہ کہہ دے جسے قرآن نے طٰہٰ کہا یاسین کہا مزمل کہا مدثر کہا جانے کائنات کہا شان کائنات کہا خلق اول کہا خلق اول کہا کمال اول کہا جمال اول کہا لسان اول کہا بیان اول کہا اس نبی نے یہ کہا کہ ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. اور جاگو جاگو میرے عزیزوں ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں جب خیر والی بیوی اہل بیت میں نہ آ سکی تو شر والی بیوی ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. اچھا ام سلمہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے وہ اپنی حد جانتی ہے نا. ٹھہر گئی کوئی گزارش نہیں ہے ٹھہر گئی. رسول نے کہا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. ادھر جبرائیل نے کہا جب سب آ گئے کہ باندھنے والے یہ بتا کہ چادر کے نیچے ہیں کون. باندھنے والے یہ بتا کہ چادر کے نیچے ہیں کون. اب کیا جواب آیا کیا جواب آیا جبرائیل کہ تم نہیں جانتے کبھی جھاڑو دینے آئے کبھی جھولا جھلانے آئے کبھی چکی چلانے آئے. کہا میں تو جانتا ہوں مگر جو چادر کے باہر ہیں اور فیوچر میں پیر چادر سے باہر نکال لیں گے میں کچھ کہہ گیا ہے. ایک محاورہ نا جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. مسلمانوں نے پیر پھیلا دیے خلافت سے لے کے عصمت تک عصمت سے لے کے نبوت تک. باندھنے والے بتا کے چادر کے نیچے ہیں کون پوچھ رہا ہے جبرائیل. ارے سب کے سب سردار ہیں نبی سردار انبیاء علی سردار اوصیاء اور کیجئے گا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار فاطمہ عورتوں کے سردار سید النساء العالمین. آپ غور کیجئے گا سب کے سب سردار ہیں. آج کوئی بھی چھوٹا نہیں آئے گا. آپ غور کیجئے گا کیا ہوا آخر میں جبرائیل بھی آ گئے. میں کچھ کہوں گا اب رسول اٹھے. اٹھنے کے بعد اب لوگوں نے کہا کہ جبرائیل کیسے آ گئے. بھائی جبرائیل کا تو ایک پر مغرب میں ایک پر مشرق میں کبھی جنوب میں کبھی شمال میں. فاطمہ کی چادر کے نیچے کیسے آ گئے. کیا پہلو لائے ہو کہ فاطمہ کی چادر کے نیچے آ گئے. میں نے کہا نہیں آ سکتے. کسا پہلے تو 5 کا آنا سمجھ میں نہیں آتا اوپر سے اتنا بڑا جبرائیل بھی آ گیا. میں نے کہا مسلمانوں پہچان لو اس در پہ چھوٹا بن کر آؤ. سمت
اس چادر کی فضیلتیں نہیں مانو گے تو محشر میں کیا ہوگا؟ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا پاکستان کے ماشاءاللہ، ہندوستان کے سبحان اللہ، وہ انڈونیشیا کے مسلمان، وہ افریقہ کے مسلمان، محشر کا تپتا ہوا میدان، وہ حشر کا ہنگامہ کیا ہوگا؟ کہ ہم تو بدعمل ہیں، ہم نے تو نیکی نہیں کی، مگر ہمارے نبی آئیں گے، اینا اینا امتی کہیں گے، اپنی چادر پھیلا دیں گے، کالی کملی پھیلا دیں گے، ہم سب کے سب اس کی چادر کے سائے میں آ جائیں گے۔ گناہگار مسلمان، آپ غور کیجئے گا، بد کردار لوگ قصاب سب کے سب چادر میں آ جائیں گے، کس کی؟ کا نبی کی کملی کی، نبی کی کملی کے سائے میں، سرکار کی کملی کے سائے میں، مدینے والے کے کملی کے سائے میں۔ اچھا سب کے سب آ جائیں گے نبی کی کملی کے سائے میں، اگر وہی چادر ہوئی جو فاطمہ نے دی تھی، کملی والا نبی، زلف والا نبی، کملی والے کے کملی کے سائے میں آ جائیں گے، تو میں نے کہا بھیا ارے جب باپ کی کملی کے سائے میں اتنے گناہگار آ سکتے ہیں تو بیٹی کی چادر کے سائے میں معصوم کیوں نہیں آ سکتے؟ زبا پڑھیں پر محمد کیسے آئیں گے؟ مگر نبی اٹھے، میرے کچھ دوست ہونے لگے، ماشاءاللہ میں بیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بیدار ہونے لگے، سلام پڑھے پر محمد۔ دیکھو میرا ایک مزاج ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا، ایسا نہیں کہ آپ زیادہ لے رہے ہیں دودھ کا، میں بالٹی میں 2 کلو پانی ڈال دوں، اس لیے کہ اسلام کوالٹی کا نام ہے، کوانٹیٹی کا نہیں ہے، اسی لیے اسلام کی کوالٹی پیش کر رہا ہوں، کوالٹی پیش کر رہا ہوں چادر، ورنہ مدینے کی گلیاں بھری پڑی تھی، کسی کا بھی نام لے دیتے تھے۔ اب نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا باندھنے والے گواہ رہنا، یہ ہے میرے اہل بیت، اور جب آواز آئی کون ہے چادر کے نیچے، تو کیا آواز آئی؟ فاطمہ ہیں، ان کے یہ تھوڑی سی آواز نکالو، کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ ہیں، ان کے بابا فاطمہ ہیں، ان کے شوہر فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے خود فاطمہ ہیں، مگر بڑا کون ہے ان میں؟ ہوتا کیا ہے؟ خاندان کا تعارف جب ہوتا ہے تو جو جب سے بلند ہو، ان کے نواسے وہ ہیں، ان کے پوتے جج ہیں، ان کے بیٹے کرکٹر ہیں، آپ کی جگہ بڑے سے تعارف ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر رسول جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، جان کائنات ہے، شان کائنات ہے، خلق اول ہے، جس کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے، تو ہونا تو یہ تھا کہ فاطمہ کے ذریعے نہیں، نبی کے ذریعے تعارف ہوتا کہ محمد ہیں، ان کے داماد ہیں، محمد ہیں، ان کی بیٹی ہے، محمد ہیں، ان کے نواسے ہیں، مگر کوئی آیت، کوئی روایت، کوئی تاریخ، کوئی مورخ، کوئی فتویٰ، کوئی مفتی، کوئی خطبہ، کوئی خطیب ایسا لا کے دکھاؤ کہ یہ کہا گیا ہو کہ نبی ہے نبی کی بیٹی، نبی ہے نبی کے داماد، نبی ہے نبی کے نواسے، نہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بیٹے، کیونکہ نبی نے اٹھا کے کہا باندھنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت، آج اہل بیت کا تعارف ہونا تھا، لہذا اللہ نے یہ خصوصی انتظام رکھا کہ نبی کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، نبی کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا۔ اللہ مسلمانوں کے ذہنوں کو جانتا تھا کہ یہ سارے رشتے نبی کے جوڑے گا، یہ میرا داماد، اس کا بھانک داماد، سارے رشتے مسلمان جوڑیں گے نبی سے، تو نبی کو نہیں تعارف کرایا، فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا، فاطمہ ہے،
انتظار ہے چادر تطہیر کا، آیا تطہیر کا. اب یہ شکایت لگ جائے تو فلاں صاحب نہیں آتے، وہ آئیں گے نہیں، خون کی مجبوری ہے. اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر نجاست کو ان سے دور رکھے. اور رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پالنے والے گواہ رہنا، وٹنس بھی اس کی لی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کی لی اہل بیت. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جیسا کیس ہے ویسے گواہ چاہیے. ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ذوالشیرہ میں علی نے کیوں گواہی دی؟ گواہی دے بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اور میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. انہیں معلوم تھا کوئی گواہی دے بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ نبی ہیں کہ نہیں. نبی نے یہ بھی تو اعلان کیا تھا کہ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم اور دل کے درمیان تھے، تو گواہ بھی اسی وقت کا چاہیے. خدا نہ کرے کسی مومن کی کسی مومن سے کوئی بات ہو جائے، اس نے کہا صاحب کہاں کا معاملہ کہ امام بارگاہ کے سامنے کا، اور تم کہاں کا ہم گواہی دیں گے، کہاں سے آئے ہو؟ ڈین ہاتھ سے. اس وقت کہاں تھے کہ ڈین ہاتھ میں؟ کبھی وقوف ہو، کوئی عدالت نہیں مانے گی. معاملہ یہاں کا ہے، گواہی وہاں کی ہے، ایسے نہیں کر سکتا. تو ذوالشیرہ میں جو کہہ رہا تھا وہ تو وہاں کا تھا، تو گواہی یہاں کی کیسے چلتی؟ میں کچھ عرض کروں، اس لیے کہ موجود ہے حدیث کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، اس وقت نبی تھا جب آدم اور گل کے درمیان تھے. تو علی نے گواہی دی، علی کا حق تھا، کوئی گواہی دے بھی نہیں سکتا تھا. دربار رسالت ہے. ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم اور گل کے درمیان تھے. پھر ریپیٹ کیا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم اور گل کے درمیان تھے. اس کے بعد پھر مسکرا کے کہا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم اور گل کے درمیان. وہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، علی سامنے سے آئے، مسکرا کے کہا کنتو ولیًا. تاریخ کہتے کہ ابھی نبی کے لبوں کی جنبش بھی تمام نہ ہونے پائی تھی کہ دروازہ کھلا. علی آئے، مسکرا کے کہا کنتو نبیًا کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم اور گل کے درمیان تھے. اپنا کہنا یہ علی ولی اللہ کہاں سے لائے؟ جہاں سے محمد رسول اللہ آیا ہوا ہے. یہ جشن اہل بیت ہے. نبی نے بتایا کہ میرے اہل بیت ہیں کون؟ اب ظاہر ہے اب جشن وہ منائیں گے جنہیں جشن ولادت، جنہیں ولادت معلوم. وہی تو پتہ نہیں لوگ کیسے مان لیتے ہیں. ابھی نئے وزیر اعظم پاکستان کو حلف دلایا گیا، ریکارڈ پہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوئے فلاں تاریخ کو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، فلاں اسکول میں پڑھے، گریجویشن وہاں سے کیا، وطن ثانی سے قرار دیا، پورا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ کمال ہے. اتنا تو وزارت دیتے وقت پوچھ لیتے ہیں، تم نے خلافت دیتے وقت کیسے کب ہو. اور یہ بھی ساتھ ساتھ پٹنی چل رہی تھی.
اور تذکرے بھی ایسے چل رہے تھے کہ پٹی کو دیکھ کے پٹی باندھ لو، پیشانی پہ آنکھوں پہ نہیں. یہ لوڈ شیڈنگ کا یہ سلسلہ رہا. پانی کے منسٹر رہے، سب کچھ تھا، بجلی کے منسٹر رہے، یہ کام نہ کر پائے، یہ خدمت نہ کر پائے. سلسلہ بیان ہوتا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اچھا ہوا پہلے تو ولادت کا نہ مقام نہ ٹائم پتہ ہی نہیں تھا. ہاتھ ساتھی مسلمان چالیس سال مسلمان ہوئے بظاہر مسلمان ہوئے، جبکہ ہندوستان پاکستان میں اگر 40 سالہ کوئی گورنمنٹ کی نوکری کے لیے چپراسی کے لیے جائے نا کہ مجھے چپراسی بنا دو، لائیے ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ جو لیا، اس نے کہا تم تو 40 سال کے ہو رہے ہو، سروس کیسے کرو گے، جاؤ. میں نے کہا صاحب میں کوئی وزیر اعظم کے لیے تھوڑی آیا ہوں، چپراسی کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں چپراسی گیری بھی نہیں ملے گی. 40 سال کی عمر میں کوئی نوکری نہیں جاؤ. یا ماشاءاللہ خلافتیں بھی نہیں ہیں. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ لوگ آئیں گے بھی نہیں اس فرش محفل پر، اس فرش مسرت پر، چونکہ خون کی مجبوری ہے. آئیں گے وہی جن کے سوچوں میں طہارت ہے، فکر میں طہارت ہے، شعور میں طہارت ہے، تدبر میں طہارت ہے، تفکر میں طہارت ہے، جن کا ساقی کوثر سے رشتہ ہے. آپ غور کیجئے گا. اور یہ طاہر نہیں ہے اہل بیت، اہل بیت ہے مطہر. میں سوچ کے آیا تھا مودت پہ مجلس پڑھوں گا، ماشاءاللہ. غور کیجئے گا. مگر یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے، ہمارا ادارہ ہے، بدل گیا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. طاہر نہیں ہے یہ ہے مطہر. قصاب یہاں یورپ میں بیٹھے ہوئے بیلجیم میں مولوی ملا لوگ یہ میں ڈکشنری میں الجھا دیتے ہیں، ہمیں کیا معلوم طاہر کیا ہے مطہر کیا ہے. طاہر کون مطہر کون؟ طاہر کہتے ہیں پاک کو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. مولانا صاحب چائے پی لو طاہر ہے، غور کیجئے گا. شربت لائے پی لیجئے گا طاہر ہے، طاہر ہے. مگر اگر میں یہ چاہوں کہ شربت سے وضو کر کے نماز پڑھوں تو کیا ہو جائے گی؟ طاہر ہے. نہیں طاہر ہے، طاہر تو ہے، خود تو پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سبحان اللہ. خود پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو جو خود پاک ہو، پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں طاہر. آپ لائے پانی، میں نے پانی پی لیا اور باقی ہے، کہیں کیا کیجئے گا؟ میں نے کہا وضو کروں گا، بسم اللہ. یہ ہے مطہر. جو خود بھی پاک ہو، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. تو اہل بیت طاہر نہیں ہے، مطہر ہے. آپ غور کیجئے گا، اہل بیت طاہر نہیں ہے، مطہر ہے. یہ خود تو پاک ہیں، ان کی محبت جس دل میں آگی وہ بھی پاک ہے. یہ حر کو حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا. آج میرے تیسرے امام کی ولادت ہے. جب رسول کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو رسول نے کہا لاؤ میرے بیٹے کو میرے آغوش میں. ایک بیوی نے کہا یا رسول اللہ ابھی غسل مولود نہیں دیا. رسول نے کہا کون ہوتی ہے غسل دینے والی؟ میرے بچے کو میرے آغوش میں دے دو، اس لیے کہ اس کی محبت جس ذہن میں پہنچ جائے گی وہ طہارت آ جائے گی. یہ مجھے بتاؤ کہ اگر غسل دیا ہو نہیں دیا نا تو یہ عام لوگوں سے الگ ہیں، اپنے جیسا نہ سمجھو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. رسول نے
بتا دیا کہ جب میرا نواسا تم جیسا نہ تو میں تم جیسا کیسے ہوگا؟ تو طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، قسم خدا کی کیا میرے سرکار حسین کی سرکار ہے، کیا اس کا دربار ہے، کیا اس کی رحمت ہے، کیا اس کی کرامت ہے، کیا اس کی عظمت ہے۔ ہم اگر کہہ رہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے تو ہندوؤں کو شعر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے امام حسین کے بارے میں کہ کہتے ہیں ہر زمان ہر زمین حسین کی ہے، ہر لمحہ ہر صدی حسین کی ہے، گنگا جمنا تو رام تیری ہیں، یہ مقدس ندی حسین کی ہے۔ رسول کے نوازا پیدا ہوا ہے، فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے گا حسین کا برتھ ڈے ہے اور وہی لوگ بلائے جاتے ہیں، سب نہیں جاتے۔ یہ کچھ فنکشن ایسے ہیں مبارکباد تو دور سے دے سکتے ہو، میں کچھ عرض کر رہا ہوں قسمت والے آتے ہیں ایسے پروگرام میں اور حسب حیثیت تحفہ لے کے آتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ صاحب منسٹر کا بیٹا ہے تم چاکلیٹ کا پیکٹ لے جا رہے ہو، بس جیسا گھر ویسا تحفہ۔ آپ غور کیجئے گا جیسا گھر ویسا تحفہ۔ تو رسول کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، ماشاءاللہ، رسول کے نوازا پیدا ہوا ہے، فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، آج علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے گا اب یا رسول اللہ ہم تو شریک ہو گئے تحفہ درود و سلام لے کر، اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں ہے جو اللہ نے اہل بیت کو تحفہ دیا۔ آپ غور کیجئے گا آج نبی کے نواسا پیدا ہوا ہے، علی کے بیٹا پیدا ہوا ہے، تو جہاں ملائکہ آ رہے ہیں ہم بھی چلے آئے، جہاں ملائکہ آ رہے ہیں مبارکبادی کے لیے ہم بھی چلے آئے۔ مبارک 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 مبارک۔ جب فرشتے مبارک مبارک کر رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک معطوف فرشتہ جس کا نام تھا فطرس، اس نے دیکھا کہ پورا تمہارے سنگت جا رہی ہے، غور کیجئے گا، اور ایک ادھر یہ کرا رہا ہے کون؟ کہ میں فطرس، مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں کون سا قصیدہ پڑھتا جا رہا ہوگا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اور نوکروں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا جب مالکوں کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، خود مالک بنے ہوتے ہیں۔ اسے ہاتھ مت لگانا، اسے ہاتھ مت لگانا، یہ اٹھاؤ وہاں رکھو، وہاں سے اٹھاؤ یہاں رکھو۔ تو آج جبرائیل اس کے گھر کا نوکر جا رہا تھا، معلوم نہیں کیسا کیسا فرشتوں پہ روب جما رہے ہوں گے، جلدی چلو آگے بڑھو۔ اگر جب ان کی پوری سنگت جا رہی تھی تو ایک مرتبہ فطرس نے دیکھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے آج علی کے بیٹا پیدا ہوا حسین، نبی کے نواسا پیدا ہوا ہے؟ کہ مجھے معلوم نہیں، چونکہ عذاب میں مبتلا تھا۔ عذاب میں مبتلا تھا، عذاب الہی ہو چکا تھا، مبتلا تھا، تو جو عذاب میں مبتلا ہوں میں ان کی ولادت و شہادت کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو عذاب میں مبتلا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تم بھی چلو گے؟ کہ مجھے بھی لے چلو۔ آ گیا فطرس بھی، فطرس بھی آ گیا، ایک طرف کھڑا ہوا ہے، ایک طرف کھڑا ہوا ہے، شرمندہ ہے، مگر نبی دل کی بات جانتے ہیں۔ اس نے کہا شرماؤ نہیں، آگے آؤ، کچھ عرض کر رہا ہوں، آگے آؤ، کیا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بالوں پر مل جائیں، بالوں پر مل جائیں۔ کہ یہ تو نبی کا کرم تھا۔ اچھا نبی کا کرم اگر تھا تو نبی نے دل کی بات کیسے سمجھ لی فرشتے کی؟ کہ صاحب یہ علم نبی تھا، اچھا تو جو فرشتے کی دل کی بات جانتا ہے وہ صاحب کی بھی جانتا ہوگا۔ مگر آج اشارہ کیا نبی نے کہ
مگر تاریخ یہ کہتی ہے اپنے جسم کو جس میں حسین سے نہیں کہوار حسین سے مس کیا. کوئی تاریخ بتائے کہ حسین کے جسم سے مس کیا ہو؟ نہیں کیا، بلکہ کہوار حسین سے مس کیا. کس سے کیا؟ کہوار حسین سے مس کرنا تھا کہ بالوں پر نکل آئے، بالوں پر نکل آئے. پہلے بھی اس نے ایک جملہ کہا تھا، خیال کیا تھا کہ ہے کوئی جو میرے برابر ہو. اللہ کو یہ میں پسند نہیں ہے. ہمیں جب فرشتوں کی میں نہ رہی تو ہماری تمہاری کیا رہے گی؟ میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا کاروبار، میرا خاندان، میرا وطن، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. چھین لیا اللہ نے سب کچھ، بالوں پر محتاج ہو گیا، وادی میں پڑا ہوا تھا. مگر اب تاریخ کہتی کہ جیسے ہی بالوں پر ملے ایک مرتبہ پھر کہا من مسلی انا عتیق الحسین. کوئی میرے مثل، یہ جملہ تو پہلے بھی کہا تھا مگر ایک جملہ لگا دیا کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. آج مسلمان پریشان ہیں، دہشت گرد ہمارا تعارف ہو گیا ہے. ہر جگہ ہر موڑ پر ہم مشکوک نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں. بڑے عذاب میں ہر مسلمان یہی کہہ رہا ہے صاحب کیا کریں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، تلاوت ہم کر رہے ہیں، کار خیر ہم کر رہے ہیں، مگر عذاب میں نازل، عذاب ہم پہ نازل، عذاب ہم پہ نازل، عذاب ہم پہ نازل، عذاب ہم پہ نازل. ہم تو معطوف ہو گئے، ہم تو معطوف ہو گئے، ہم تو معطوف ہو گئے. حسین نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا، اے مسلمانوں تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری بساط کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا معیار کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے. اگر تم عذاب محسوس کر رہے ہو تو در حسین پر آ جاؤ. چلا گیا، حسین سے مس نہیں کیا کہ ہمارا حسین سے مس کیا. آج اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ چونکہ منصوبے کے ہمارا حسین سے. آپ غور کیجئے گا، آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تعزیے سے کیوں مس کرتے ہو، علم سے کیوں مس کرتے ہو. واجبہ رسول کو معلوم تھا کہ جب حسین نہ ہوگا تو حسین کا تعزیہ ہوگا. آپ غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا. تو دیا کون عظمت حسین سمجھ سکتا ہے؟ قسم خدا کی آپ نے ابھی پڑھا راہب کو 7 بیٹے دیے. میرے مولا کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ میں نے تو بس تقریر میں ایک دفعہ اتنا کہا تھا کہ یہ یورپ کا ماحول، یہ یورپ کا ماحول جہاں سلام بھی دبے ہوئے لہجے میں کرتے ہیں. میں نے کسی کو ہورن دیتے ہوئے نہیں دیکھا، سناٹا جیسے کوئی نہیں رہتا. قسم خدا کی بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علاقے کے قبرستانوں میں رونق ہے. معاف کیجیے گا اگر سناٹا ہی سناٹا، سناٹا ہی سناٹا. اس ماحول میں جرمنی میں نے یہ دیکھا، فیشتا میں تم بھی تو موجود تھے، بیگانے تھوڑی ہو، کیا آپ لوگ نہیں تھے؟ وہاں نوا خانے ہو رہی ہیں مائک پر. ڈین ہاگ کے بھی لوگ، ایمسٹرڈیم کے بھی لوگ، جرمنی کے بھی لوگ، فرانس کے بھی لوگ، ڈینمارک کے بھی لوگ، بارسلونا کے بھی لوگ، بیلجیم کے بھی لوگ، اسپین کے بھی لوگ. حسین 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 حسین. جب مائک پر آواز نہیں دے سکتے، جب بلند آواز میں سلام نہیں کر سکتے، وہاں حسین کا نوحہ ہو رہا ہے. میرے ماتمی ماتم کر رہے ہیں. پر میں نے تو ایک بیت کہی، ایک شعر کہا، ایک بیت کہی، اہل بیت کے صدقے میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے لوگوں سے کہا مجھے اتنا بتا دو، یہ لاہور ہے کہ نہیں، کراچی ہے نہیں، کوئٹہ ہے نہیں، دہلی ہے نہیں، بمبئی ہے نہیں، لکھنؤ ہے نہیں، تہران ہے نہیں، مشہد ہے نہیں، نجف اشرف ہے نہیں، کربلا مولا ہے نہیں. تو یہ ہے کیا؟ یہ اتنے لوگ آئے کہاں سے؟ مولانا پڑھے لکھے ہو. یہ ڈینمارک کا بینر، یہ بیلجیم والوں کا بینر، آپ غور کیجئے گا، یہ فرانس والوں کا بینر، یہ بارسلونا والوں کا بینر، یہ اسپین والوں کا بینر، یہ جرمنی والوں کا بینر، یہ پورا یورپ ہے. انگریز
چاہتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے فاطمہ کے نور عین کا، انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ یہ اگر حسین تیرا موضع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر یہ فاطمہ کے لال کا موضع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کون حسین کی عظمت بیان کر سکتا ہے؟ قسم خدا کی اگر نبی سجدے میں ہیں تو پشت پہ آ کے سوار ہو گیا۔ سجدہ کیا ہے؟ اول تو عبادت کیا ہے؟ اول تو نماز کیا ہے؟ نماز معراج عبادت، نماز جنت کی کنجی، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ مد الدین، الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ آپ غور کیجئے گا، سجدہ معراج نماز، سجدہ معراج عبادت، اور سجدے میں خود صاحب معراج، سجدے میں خود صاحب معراج۔ ایک بچہ کھیلتا ہوا آیا اور نبی کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے گا، اب رسول سجدے میں ہیں 70 مرتبہ سبحان رب العالی و بحمدہ، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، اب جنہیں پریکٹس ہے کہ 3 مرتبہ بس، ماشاءاللہ پورے مسلمان ماشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ پھر سر رکھا۔ کون؟ حسین۔ پھر رسول نے ذکر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، کون؟ حسین۔ پھر سر رکھا، 70 مرتبہ۔ کبھی سر اٹھاتے ہیں، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا۔ اب بغیر شرکت کے تو کوئی کام کرتے نہیں تھے۔ اصحاب شورا تھے، فوراً کھولنے کا اشارہ، اب ان کی ڈیوٹیوں یہی ہے۔ صاحب شورا واجبہ۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ ویڈیو آج چلا ہے، ورنہ 2 جگہ کی تو ضرور دیکھتا، رسول اللہ کی نماز کے خیبر کی بات۔ محفل تو محفل کی طرح انشاءاللہ پڑھی جاتی ہے۔ سجدے میں سر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، کون؟ حسین۔ کون؟ حسین۔ اب یہ بھی خاموش، اب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا۔ اب ظاہر ہے کبھی یہ سر اٹھایا، وہ رکھا، پھر اٹھایا، اترے کہ نہیں اترے، اترے کہ نہیں اترے، اترے کہ نہیں اترے۔ اور میرے دوست کہہ دیں گے حسین اترے، دیں گے نہیں اترے، تم کب اترو گے؟ نہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ پڑھیں۔ اللہ پر محمد آلہ اللہ۔ رسول کی نماز کے بیچ میں مولا آسانی میری خطابت کے بیچ میں مگر وہ فرق ہے، بزرگ کے بیچ میں بچہ آیا تھا یا بچے کے بیچ میں بزرگ؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی۔ کیا اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ رسول پر، دروازہ رسول پر رحمت کھڑی رہی۔ پشت نبی پہ آگے جب پشت نبی پہ آ کے جب بیٹھ گئے حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کرتے تو بار بار سجدے میں سر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، اترے کہ نہیں اترے، اترے کہ نہیں اترے، اترے کہ نہیں اترے۔ اور حسین ہے رسول کے زلفوں کا گھیرنا ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی موجود تھے، سیف الہی سیف اللہ، آئے تو حسین کو اتارے، اس لیے کہ یہ بھی صاحب ذوالفقار کا بیٹا ہے۔
پھر رکھا پھر رکھا پھر اٹھایا پھر رکھا پھر اٹھایا. کیا گزر رہی ہوگی, کیا گزر رہی ہوگی بیچاروں پر. کب اتریں گے حسین اور حسین پھر لائیں یا رسول اللہ, یہ آپ کے بوڑھے صحابی حاجی نمازی غازی یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں آپ حسین کو اتار دو. خبردار, میں نے کیا بٹھایا تھا, میں نے کیا بٹھایا تھا جو اتاروں. اپنی مرضی سے آیا ہے, اپنی مرضی سے جائے گا, مگر نہیں اترتے حسین. اتر جاؤ میرے مولا. نبی کو سجدے میں تکلیف ہو رہی ہے, نبی سجدے میں طول دے رہا ہے, نبی سجدے کو طول دے رہا ہے. 70 مرتبہ کہا سبحان رب العلی و بحمدہ, سبحان رب العلی و بحمدہ. اتر جاؤ حسین اتر جاؤ. کہ خبردار, خاموش, آج نہیں اتروں گا. انہیں بھی بہت چڑھی ہے, جب تک ان کی نہ اتار دو. حسین نہیں اترے, مگر اب ایک اسلامی مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا مرتبہ ذکر سجدہ کرتے ہیں آپ, کئی مرتبہ کیجئے, مگر 2 مرتبہ سجدہ, بے شک تیسری مرتبہ اٹھائیں گے سر تو باطل. باطل, بے شک. تمام مسلمان چاہے سنیوں شیعہ حنفیہ وخانی قادیانی داؤدی احمدی محمدی صدیقی فاروق عثمانی کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو, اگر تیسری مرتبہ سر رکھے گا تو سجدہ باطل. سجدہ معراج زندگی, سجدہ معراج بندگی, ماشاءاللہ, سجدہ روح انسانیت, سجدہ روح حقانیت, سجدہ روح آدمیت, سجدہ روح بشریت, سجدہ روح حقانیت, سجدہ روح روحانیت. مگر کسی کا بھی ہو, اگر تیسری مرتبہ سر رکھا تو سجدہ باطل. کوئی آیت, کوئی روایت, کوئی راوی ایسا بتاؤ کہ رسول نے کہا حسین چلے گئے, حسین اپنی پشت پہ ہیں, بات جب تک کہ آپ کے ذہنوں تک نہ پہنچا دوں. آپ غور کیجئے گا, یاد رکھیے گا, اقرار میرٹھ انڈیا سے آیا تھا, کچھ کہہ کر کے گیا تھا. میرے پاس کچھ نہیں ہے, مسافر ہیں, مگر میرے سے امیر بھی کوئی نہیں ہے. میں حسین کا ذاکر ہوں, میں پیش کر رہا ہوں. غور کیجئے گا, رسول کی پشت پہ حسین, اتر جا حسین. حسین نہیں اترتے. یا رسول اللہ تم اتار دو, تو میں نے کیا بیٹھایا تھا. اب ایک تسلسل ملاحظہ فرمائیے. اللہ جبرائیل سے کہے گا, جبرائیل نبی سے کہیں گے, نبی حسین سے کہیں گے. آپ غور کیجئے گا, یعنی نبی منتظر جبرائیل کے, جبرائیل منتظر اللہ کا, اللہ منتظر حسین. ایک جملہ کہہ دو اگر سننا چاہتے ہو. المختصر یہ کہنا چاہتا ہوں, المختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول منتظر مشیت, مشیت منتظر حسین. نہیں اترے, اتارو نبی اللہ, مگر بار بار سر اٹھایا پھر رکھا, پھر سر اٹھایا پھر رکھا, پھر سر اٹھایا پھر رکھا. اب مجھے یہ بتاؤ, یہ جو لوگ بار بار سر اٹھا رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, ان کا سجدہ سجدہ رہا یا باطل ہو گیا؟ مجھے بتائیے. تو سب نے متفق علیہ فیصلہ کیا مسلمانوں نے کہ باطل. اگر باطل ہے تو مجھے کوئی تاریخ, کوئی مورخ ایسا بتاؤ کہ نبی نے کہا کہ جاؤ تجدید سجدہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی نے دوبارہ نماز پڑھائی ہو یا سجدہ کیا ہو, اس کا مطلب سجدہ نہیں ٹوٹا. سجدہ نہیں ٹوٹا, سجدہ نہیں ٹوٹا. کس کا سجدہ؟ اصحاب کا. کس کا سجدہ؟ صحابیوں کا. کس کا سجدہ؟ غازیوں کا. کس کا سجدہ؟ نمازیوں کا. کس کا سجدہ؟ حاجیوں کا. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, حالت سجدہ میں حسین
حسین کو بار بار دیکھا، پھر رکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، مسلمان کہتے ہیں ہم علم نہ دیکھیں گے، ہم تعزیہ نہ دیکھیں گے، ہمارا کیا ہو جائے گا؟ کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے جب حالت سجدہ میں حسین کو دیکھنے سے اصحاب کا سجدہ ہے، کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، ایک ہی تسلسل ہے۔ ابھی تو مولا عباس کا ذکر، امام زین العابدین کا ذکر، ان کی وفاؤں کا ذکر، علم کا ذکر، سجدوں کا ذکر۔ اگر قسم خدا کی ایک کا ذکر کر لو سب شریک ہیں، ایک کا ذکر کیجئے گا سب شریک ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ آئے اور آنے کے بعد دیکھے کہ یہ ذکر کیا ہے، یہ تذکرہ کیا ہے، یہ عظمتیں کیا ہیں، یہ ولادتیں کیا ہیں، یہ شہادتیں کیا ہیں۔ آج زمانہ دور سے کہتا ہے ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے۔ علم کو دیکھنے سے یہ ہوتا ہے، تعزیے کو دیکھنے سے یہ ہوتا ہے، ماتم کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ اور تو اور جب میرے ماتمیوں کو کالے لباس میں دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ کالا لباس ہے۔ اے مسلمانوں، اور کیا کہا؟ کہتے ہیں یہ ملنگوں کا لباس ہے۔ اگر کالا لباس پہننا ملنگ ہے تو کعبہ بھی تمہارا ملنگ ہے۔ میں تو اتنا ہی آخر ختم کلام میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی یہ پڑھا گیا وفا کیا ہے، ملا کیا ہے، خدا کیا ہے۔ مولا عباس کی جہاں تک بات ہے تو ان کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ قسم خدا کی علی ہر شے کی تمنا کا نام ہے۔ ذولا شیرہ میں علی کی تمنا نہیں تھی، آپ غور کیجئے گا، اس کا انتظام تھا۔ علی کو کوئی فضیلت کی تلاش نہیں ہے بلکہ ہر فضیلت کو علی کی تلاش ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ذولا شیرہ کو علی کی تلاش، خیبر کو علی کی تلاش، ذولا شیرہ کو علی کی تلاش، شب ہجرت کو علی کی تلاش، شب معراج کو علی کی تلاش، کعبے کو علی کی تلاش، خندق کو علی کی تلاش، بدر کو علی کی تلاش۔ علی کسی فضیلت کے پیچھے نہیں ہے، ہر فضیلت علی کے پیچھے ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ پر دلیل میرے پاس یہ ہے، اگر شب ہجرت جا کے خود سو جائیں تو علی کی تمنا نبی خود لے جائیں، تو نبی کی تمنا خیبر میں علم دے دیں، نبی کی تمنا خود علی پکڑ لیں علم، مجھے تو رسول اللہ، تو علی کی تمنا اگر نبی بلا کر کے دیں، اگر جنگ خندق میں کود کے خود جائیں عمر بن ابی کے مقابلے میں تو علی کی تمنا، رسول خود کہیں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اب میں کہاں تک علی کی تمنا گناتا رہا ہوں؟ ایک کسوٹی دے رہا ہوں، اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جائیں تو علی